امہ ان کی والدہ فوت ہوئی، وہو غائب عنہا وہ والدہ کے پاس موجود نہیں تھے۔ عرض کیا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں ان سے غائب تھا، ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهَا، اب میں اگر ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو وہ ان کو نفع دے گی؟ فرمایا ہاں یا کہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو قبر کا جہان ہے، برزخ کا جہان، اس کی مثال چوک کی طرح ہے۔ قبر کا جہان، برزخ کا جہان، اس کی مثال چوک کی طرح ہے۔ جیسے چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ چوڑی چوک ہے، اس کا تعلق جو ملتان روڈ کی طرف جا رہی سڑک اس کے ساتھ بھی ہے، اور جو انارکلی کی طرف یا دربار کی طرف جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح قبر کا جہان ہے جس کو برزخ کا جہان کہتے ہیں، پردے کا جہان کہتے ہیں۔ قبر کا جہان اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی۔ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایصال ثواب کی شکل میں ہے، دنیا ایصال ثواب کی شکل میں کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بہرحال جو بھی اللہ کے نام پر ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں گے، نفل پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور چلیں قال سمعت قول مالك قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انقلع عن المال صدقه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك بعد مالك فهو خير لك خذ فاني امسك سهما الذي بخيبر باب من تصدق الى وكيل ثم اراد الوكيل اليه وقال اسماعيل قال کہ وقف کی چیز جو ہے نا، وقف کی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہے، بندہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ ہاں متولی ہو سکتا ہے، نگران ہو سکتا ہے، محترم بن سکتا ہے، لیکن مالک نہیں، مالک اس کی اللہ پاک کی ذات ہے۔ با وقف دواب والقرآن سبحان حرم شریف میں اللہ آپ کو لے جائے، حرم شریف میں وہاں پر مدینہ منورہ میں پہلے اب بھی ہیں مخالف بعض سرائے، وہ بعض گھر یعنی وہ حاجی میں خدمت کے لیے وقف کر لیتے تھے، حاجی اگر ٹھہرتے تھے وہاں پر۔ اب تو خیر کچھ حکومتی سلسلے ہو گئے، ورنہ پہلے تو باقاعدہ عبادت کا بھی ویزا ملتا تھا پہلے، عبادت کچھ لوگوں نے وہ سرائے وقف کر رکھے تھے، ٹھہرنے کی جگہ وقف کر رکھی، وہاں کا پھر حاجی حضرات اپنے قیام بھی کرتے اور الگ الگ اور حرم شریف میں حرمین شریفین میں جہاں وہاں الگ الگ بات بھی کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، الحمدللہ۔ وہاں پر بعض ویل چیئر میں ویل چیئر پہ ہی تھا، جو لکھا ہوتا وقف ہے، حاجی میں خدمت کے لیے وقف ہے، کوئی اس کو کوئی لے کر نہیں جا سکتا، کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا، آگے بیچ نہیں سکتے اس کو زیادہ نہ۔ وإن لم يكن جعل لمن صدقة من المساكين قال ليس له أن يأكل منها وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن شریف پڑھی نا
دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ کہ جن کو اللہ پاک علم عطا فرمائے اور پھر اس علم کے ذریعے اس روشنی کو آگے پھیلائے اور پہنچائے، یقضی فیصلہ کرے، اور دوسرا آدمی فرمائے وہ آدمی بھی قابل رشک ہے جن کو اللہ پاک مال دیں اور پھر اللہ مال کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، یہ آدمی بھی قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ جزاک اللہ۔ صاحب علم اور صاحب مال دونوں قابل رشک ہیں۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقت أن يأخذ من وليه ويؤجر صديقه غير متمول مالا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلال المسلمين. وأوقف أنس رضي الله عنه فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدونه وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مصيرة ولا مضر بها، فإن استعنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر رضي الله عنه نصيبه من دار عمر رضي الله عنه سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله رضي الله عنه. وقال عبدان قال أخبرنا أبي شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان بن الرحمن الرحيم كتاب الجهاد باب فضل الجهاد والسيادة. وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن وقع بعهده النظر فاستبشر ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه الحدود الطاعة. وبه قال حدثنا حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے إن فی الجنت 100 درجۃ اعدها اللہ، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے ان مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ما بین درجتین، ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہاں اوسط کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر حاشیے میں دیکھ رہے ہیں فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ہے افضل الجنہ، دیکھا نا حاشیے میں، اعلی الجنہ جی، اوسط الجنہ قال کا معنی یعنی تو پھر جنت الفردوس تو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، پھر یہ اوسط کیسے؟ فرمایا یہاں المراد بالاوسط الافضل، یاد رکھنا یہاں اوسط سے مراد افضل ہے، یاد رکھنا افضل ہے، یعنی جنت کا سب سے افضل اور اونچا مرتبہ وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ انہیں کی عطا ہے۔ قرض کرتا رہتا ہوں دنیا کے بارے میں آتا ہے نا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، مچھر کے پر کے برابر بھی حدیث میں آتا ہے نا، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اللہ سب کافروں کو کھلا رہے ہیں، سب کو کھلا پلا رہے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں وہ جنت ہے، اس کی باغ و بہار کا کیا عالم ہوگا، یہ ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا۔ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ بعض حدیث، ویسے تو تمام حدیث وحی الہی ہیں،
لیکن بعض حدیث میں قال اللہ تعالی، بعض حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر صراحتاً اس فرمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے، کہ جن میں احادیث قدسیہ یعنی جن میں حق سبحانہ ہو، جن میں فرمان کی نسبت حق سبحانہ ہو و تقدس کی طرف کی گئی ہے، حدیث قدسیہ یعنی قدسی فرمان ہے، جس میں فرمان کی نسبت حق سبحانہ ہو و تقدس کی طرف کی گئی ہے۔ عادت حدیث قدسی ہے، عادت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں ہیں، یہاں سارا جہان آپ سارا جہان گھوم پھر لیں جا کر یہاں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ نے اپنی نعمتوں خدا نے یہاں پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہریالی، باغات، پھل پھول، کتنی باغ میں چلے جائیں، پھول عجیب عجیب پھول، ہر قسم کی ان کی رنگت اور ساری یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں فرما رہے مچھر کے پر کی برابر وہاں عادت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، یعنی ذخرم من بلہ یا من بلہا ما اطلعتم علیہ، یہ ذخیرہ ان نعمتوں کے علاوہ ہوگا جن پر تم دنیا میں مطلع ہو چکے ہو۔ ذخرم من بلہ یا من بلہا ما اطلعتم علیہ، یہ ذخیرہ ان نعمتوں کے علاوہ ہوگا جن پر تم دنیا میں مطلع ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی لیکن ہے بڑی قیمتی یادنا ہے۔ ہمارے اللہ والے وہ فرمانے لگا مجھے دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ دنیا میں ترقی کے مواقع بہت ہیں، ترقی کے مواقع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کے مواقع بہت ہیں۔ یہاں ترقی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہم ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، اتنی بڑی کمائی کی ہے، پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گئے، روس، امریکہ، چائنا سب سے آگے نکل گئے، ان کے خزانوں سے آگے نکل گئے، لاہور، کراچی، پشاور سب سے آگے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے، اس پیاری ذات کا نام ہے جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں آکنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کی باتیں ان کو صرف معلومات کی نیت سے، حدیثی کا مبارک سبق ہے اور دینی کتابیں ہیں، ان کو صرف معلومات کی نیت سے نہ پڑھا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے۔ آگے چلیں۔ فإنه وسط الجنة وعن الجنة وراه قال وفوقه عرش الرحمن ويتفجر عنها الجنة وقال محمد بن سليمان۔ یہاں کتاب الجہاد دین کے سب شعبے برحق ہیں، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، دین کے سب شعبے برحق ہیں۔ کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بعض ہمارے بھائی تبلیغ جماعت میں چل رہے ہوتے ہیں کہ دین کا کون سا کام اونچا ہے، دین کا کون سا کام اونچا ہے،
چلو تو ایک بھائی کہنے لگے دین کے سب کام اونچے ہیں، بس اللہ ہمیں نیچے رکھے الحمدللہ۔ دین کے سب کام اونچے ہیں، اللہ دین کے سب کام اونچے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، دین کا کوئی بھی کام علی تو آپ خواہش میں آپ دیکھ رہے ہیں، اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ بھائی کہنے لگے اللہ پاک کی ذات وہ بادشاہوں کی بادشاہ ہے اگر ہاں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی خزانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ادا دکھانے کی ضرورت ہے، وہ تو خزانوں کے پہلے سے مالک ہے، بس ادا دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی بارگاہ میں کون سی ادا پسند آ جائے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ پھر ایک مثال دی، ایک بادشاہ کے بادشاہ جنگل میں وہ سیر کرنے کے لیے گئے، جنگل میں سیر کرنے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے گئے، اس میں سیر بھی تھی اور شکار بھی شاید کرنا، لیکن پیاس لگی ان کو، پیاس لگی تو پاس پانی نہیں تھا، تو قریب ایک جھونپڑی سے نظر آئی، جھونپڑی نظر آئی، تو وہاں بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے ایک مٹکے میں پانی رکھا ہوا، بادشاہ نے ان سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، تو وہ جو بوڑھے آدمی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے پھر مٹکے میں وہ پیالے میں پانی ڈال کر کے دے دیا، بادشاہ خوش ہو گئے، اور ان کو تو معلوم نہیں تھا وہ بادشاہ نے کہا ہم آپ نے یہ پانی وہ پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے پانی پلایا ہے، اب ہم آپ کے اپنے شاہی محلات میں سے ایک محل آپ کے نام الاٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے شاہی محلات میں سے ایک شاہی محل دے رہے ہیں۔ اب دیکھو، اب یہ ایک پیالہ پانی ہے، یہ شاہی محل کی قیمت تو نہیں ہے ہاں، لیکن یہ ایک پیالہ پانی، یہ چند گھونٹ پانی، یہ بادشاہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بنا الحمدللہ، اور پھر بادشاہ نے اپنی شان کو انعام عطا فرمایا الحمدللہ۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں تو اللہ کی بادشاہ کا کیا عالم ہے الحمدللہ۔ جب وہ خوش ہو گئے تھے کرنا پھر وہ اپنی شان عطا کریں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے یار کا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے۔ ہر آپ ہسپتال میں چلے جائیں، ہر روز لاہور میں ہمارے میں قبرستان قریب ہے، آپ شاید کوئی دن گزرتا ہو جنازہ نہ آتا ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، آخر میں بھی جانا ہے۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جگہ۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وہ جنت ہے، اس کی باو بہار کا کیا عالم ہوگا، ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دودھ کا بندوبست گائے اور بھینس کے لیے کیا ہے، سبحان اللہ یا اللہ۔ ایک اللہ والے بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، جب دماغ سیدھا ہونے تو پھر میں کروں، پھر وہ ہر چیز سے اللہ پاک کی ذات کو پہچان لیتا ہے الحمدللہ۔ چرخ چلانے والی، یہ سود کاٹنے والی، دھاگا بنانے والی، وہ چرخ چلا رہی، سود کاٹ رہی، سود بھائی صاحب
دھاگے کو کہتے ہیں سوت. سوت کاٹ رہی تھی، نہیں دھاگا بنا رہی تھی. اس سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو میں نے اپنے چرخے سے پہچان لیا. اپنے چرخے سے یاد آنا. چرخہ چلا رہی تھی، چلانا چھوڑ دیا، وہ چرخہ رک گیا. میں اس چرخے سے خدا کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کہ دیکھو یہ کہنے لگے یہ چھوڑا چرخہ ہے، میں چلا رہی تھی، چل رہا تھا، اور جب میں نے ہاتھ پیچھے کیا ہے تو وہ رک گیا ہے. میں یہ چھوڑا چرخہ یہ بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا. یہ زمین و آسمان کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی کبھی کر دیتا ہوں یہ دہری ہے نا، دہری جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان سے تو یہ بوڑھی اماں سمجھدار ہے. یہ بنتے ہوشیار ہیں اور ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی بیوقوفی چھپی ہوئی ہے. نادانی چھپی ہوئی ہے. سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ الذین ہے نا لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہیں. پھر آگے فرمایا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. جو سب کو رب کو کھا کے رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو گیا؟ تو بھائی کے بار ذہن میں آ گیا. آگے چلیں. کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ عرش معلّہ ہے. عرش معلّہ کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرض کر رہا تھا. یہ سورج ہے، سورج باہر سورج نکلا ہوا ہے. جو سورج نکلتا ہے نا، آپ دیکھیں گے آسمان کی طرف صبح کو دیکھیں تو آسمان کے سامنے بالکل یہ ٹکیا ہوتا ہے، چھوٹی ٹکیا ہے آسمان کے سامنے. آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اور سورج کے بارے میں آتا ہے یہ زمین سے کتنا گنا بڑا ہے؟ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ. میں نے جو یہ قول سنا ہے وہ یہی کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ زمین چھوٹی سو ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ساتوں آسمان یہ مل کر عرش معلّہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا. چھلا یوں لگتا ہے کوئی چھلا پڑا ہوا ہے. اور حضرت حکیم علومت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی. فرمایا ان کے لیے عرش معلّہ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے. اللہ بھائی شعیب کچھ نہیں ہے. ہاں اللہ میں سے بچے، ہم میں کیا ہے اپنا. میرے نے تکبر ہے. اسے بھائی کہنے اللہ کے بندے میں کیا تکبر؟ جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا تکبر ہو گیا؟ صبح و شام اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کر، اس میں کیا تکبر ہو گیا؟ بڑائی تو رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے، جھکنے والی شان ہے، مٹنے والی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو بڑائی رب کی شان ہے. بولو بہت بڑی قدرت کے مالک ہیں ہم. آپ باہر جا پہاڑوں میں دیکھیں کہ ہمارے بزرگ فرمائے لگے یہ پہاڑوں میں دیکھ کر ایک بڑائی سی آتی ہے نا، تو میں یہ مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے ہیں. مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے ہیں. مخلوق کی بڑائی کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو. یہ پہاڑ اگر بڑے ہیں تو ان کو پیدا کرنے والے کتنے بڑے ہوں گے؟ ان کے سامنے تو پوری کائنات ایسی ہے. یہ زمین میں رہے نا، زمین یہ زمین کی مثال ایسے ہے. یہ زمین
جیسے پیاز کے اندر کا آپ نے دیکھا، پیاز کے اندر کا چھلکا ہوتا ہے نا، پیاز کے پردے آپ ہٹا دیں، اندر ایک گٹھلی سی ہوتی، چھوٹی سی گٹھلی سی آگاہ ہے، پھر اس کے اوپر پردے ہیں، پیاز کے پردے ہوتے ہیں. آپ پیاز کو چھیل جائیں، اندر ایک سفید سی گٹھلی بڑی میٹھی سی ہوتی ہے. فرمائیے زمین کی مثال ایسی ہی آگے اس کے اوپر بھی آسمان، نیچے بھی آسمان ہے، پر آسمان کے دروازے ہیں. آپ دیکھو یہ امریکہ ہی ہمارے قدموں کے نیچے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ. یہ زمین کا قطر کتنا ہے، زمین کا قطر، زمین کا جو موٹاپا ہے کتنا ہے. ایک بیان میں نے سنا تو واللہ عالم، 37 میل ہے، 37 میل اتنا قطر ہے، 37 میل ہے، اتنا ہے قطر اس کا جو موٹاپا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بعض لوگوں نے، بعض سائنسدانوں نے کوشش کی کہ ہم یہ زمین میں سوراخ کر لیں، ڈرل مشین سوراخ کر لیں. یہاں سے اگر سوراخ کریں تو شاید وہ ٹرمپ ہے نا، اس کے سر میں جا کر لگے. اللہ تعالیٰ نے سوراخ بعد میں کوشش کی کہ یہاں ڈرل مشین سوراخ کر دیں. لکھا ہے تفاصیر میں لکھا ہوا ہے، ہر مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن پھر درمیان میں ایسی ایک دیوار آ گئی، دیوار ایسی پردہ آ گئی، دیوار آ گئی، وہاں سے ڈرل مشین آگے چلی نہیں آگنا. ورنہ خیال تھا کہ ہم ڈرل مشین سے سوراخ کر لیں پھر تم دیکھیے 37 میں وہ تو پھر پہنچنے سے پہلے ہی آپ امریکہ پہنچ جائیں گے. اوپر نیچے جانا ہوگا نا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن وہ باقی واللہ عالم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سارا. وہاں بعض کہتے ہیں وہ جہنم کی دیوار تھی، جہنم کی دیوار، اس سے آگے پھر وہ مشین چل سکی آگے. اللہ حافظ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنا بہت بڑی ان کی قدرت ہے، بہت بڑا ان کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آپ دیکھیں ان فی خلق السماوات ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. ان فی ومن آیاتہ. چلو بیچارے کوئی اپنے کوئی بیچارہ. اللہ تعالیٰ غیر اختیاری حالت تب کیا کروں. اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں. سلمان گرانی صاحب لطیفہ سنا رہے، کسی کے بارے میں نام تو نہیں لیتا. تو پیچھے کوئی بابا جی وہ سو رہے تو خراٹے کی آواز. وہ کنڈکٹر پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا. بس بھائی کیا، چلو آگے پڑھ لیں پھر بھائی.
گاڑی کو دیکھ رہا، چیک کر رہا ہے. تو بعد میں جب اندر آئے تو پھر دیکھا وہ بابا جی چلو بھائی، یا اللہ یا استغفر اللہ العظیم. چلو بیچارے ان کی نیند سے وہی جناب خوش ہو گیا. آواز نہ آتی تھی، پھر وہ آگے کیسے سناتے آپ کو. جزاک اللہ. استغفر اللہ العظیم. آگے چلیں. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليلة رجلين يطيان فصعدا بشجرة فدخلا الى دار هي احسن وافضل. حور کو یار نام یہ طرف جس کو دیکھ کر آنکھیں حیران ہو جائیں، حیران ہیں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں بالکل حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا عجیب ہے. یہ ان کی قدرت کی نشانی ہے. یعنی وہ ان کے حسن کو دیکھ کر وہ حیران ہو جائیں گے. آگے چلیں. باب الحور العين وصفتهن يحال فيها ترك شدة سواد العين شديد بياض العين زوجناهم بحور عين كأنهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عاصم قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس بن خطیب تو بیان کر رہے بہت پہلے کی بات ہے. 27 سال جلسہ تھا بدائن باغ میں، تو میں بھی وہاں پہ حاضر تھا. تو مجھ سے پہلے بیان کر رہے، پنجابی زبان بیان کر رہے. نماز اتریے میں نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھو گے تو ہورا مل سن. اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر ہورے مل سن. پھر اس کا مانا خود گیا کسن وہ اشارہ کرے گا ہورے مل. چلو بھائی ایسے ہی مثال بیان کیا، ساتھ جوڑا. نماز پڑھے گا تو ہورا مرسن ہے. نماز نہیں پڑھو تو پھر ہورے مرسن ہورے خود ہی وہ کہے کسن. آگے چلیں. أو موضع في به يعني سوء خير من الدنيا وما فيها ولمن أطراد من أهل الجنة ترى من أهل الأرض. اوسن ایک کمان کے بقدر جگہ ہے. او موضع قید، ایک کمان کے کمان چھوٹی سی ہوتی ہے. کمان تیر کمان جو ہے کمان ہے جس میں تیر کو چلاتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ کمانی وہی ہوتی ہیں جو گوڑ سی ہوتی ہیں، اس کو کما ہے. ہاں وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ یہ دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے. ہم بولا ہے وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام عن اسحاق عن انس رضي الله قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي سليم الى بني عازم في 70 رجلا فلما قدموا قال لهم ان کو جگہ سونے دیتے بھائی کچھ جا رہے گا.
چلے چلے بس تھوڑی سی مسجد میں آواز رہا، چلو غیر ہے تو غیر اختیاری، لیکن چلو نفسی بیدہ لا یکلم احد، لا یکلم کا معنی کیا ہے؟ خود دیکھیں، لا قسم ہے اس ذات جس سے قبضے میں میری جان ہے کہ نہیں زخمی کیا جاتا کوئی ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ان کے راستے میں کون زخمی کیا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس حال میں وہ پیش ہوگا ہے نہ، قیامت کے دن وہ آئے گا کہ وہ لون الدم والریح ریح المسک، کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ بنت نظر کسرت ثنیۃ امرأۃ، ایک عورت ہیں انہوں نے دانت توڑ دیے، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ وَالْأُذُنَ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کو آپ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، ان کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، اللہ پر قسم کھا لی۔ تو بس ہوا ایسے ہی، تو فرضو بالعرشی، جو عورت کے جو لواحقین تھے وہ دیت کے اوپر ہے راضی ہو گئے، دیت کے اوپر کہ چلو ہم قصاص نہیں لیتے، ہم اس کے بدلے میں دیت دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم اللہ لبرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ قسم اٹھائی تھی نا، ہاں تو انہوں نے پوری کر دی قسم کہ وہ بجائے قصاص لینے کے وہ دیت کی اوپر راضی ہو گئے۔ قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع۔ اللہ ان کو اس قسم سے بری کر دیتے ہیں، اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ آگے چلیں۔ الجنة ورب النذر إني أجد ريحها من دون أحد، فقال سعد فما فتحت يا رسول الله ما صنع؟ تیسری بات عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیہ ہیں، پیچھے بھی گزری ہے یہ حدیث شریف، اس پر پہلے کچھ بات نہیں فی باغیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنسی فرماتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں ان دو آدمیوں سے، یعنی قتال کی برکت سے، جہاد کی برکت سے قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔
کیسے؟ اب کہ یقتل احدہما، ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، اور یہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ جو پہلا جس نے یعنی پہلے جس نے قتل کیا ہے، پہلے قتل کیا ہے، ھذا فی سبیل اللہ، یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، کہ یہ تو اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کر رہا تھا اور پھر یہ قتل کر دیا گیا، اور یقتل ہے، پھر یہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اب یہ قاتل ہے، یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کر رہا ہے، اور قتال کرتے کرتے خود بھی قتل ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا۔ ثم یتوب علی القاتل، پھر اللہ پاک قاتل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، آگے قاتل کو۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ پاک اپنی رحمت کا دروازہ، یعنی وہ توبہ کا دروازہ قاتل کے اوپر کھولتے ہیں، فیستشہد، اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ شہادت، یعنی جہاد ایسا عمل ہے، شہادت ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے قاتل و مقتول اگر ایمان ہو دونوں جنت میں جائیں گے۔ پہلا تو ہوا یعنی پہلا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، قتال کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی شہادت ہوئے ہے جنت میں۔ اور دوسرا ہے دوسرا جو قاتل تھا، قاتل ہے، قاتل اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو یہاں قاتل و مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ پچھلا ایک بات رہا سمجھ لیں، تو خیر لمبی سی بات ہوئی تھی ہے۔ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، اتنی بات سمجھ لیں۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ معلوم؟ ہاں مطلب ہے اس ساتھی کو معلوم، فیہ باغیہ ہے جنگ، ہاں بارک اللہ، ہمارے بھائی ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ پہلے تھوڑی سی بات رہ سمجھیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائی تھے نا، بلوائیوں نے شہید کیا۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں نے ان کو شہید کیا. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اختلاف رائے ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مبارک رائے یہ تھی، ان کی نیک رائے یہ تھی کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے فوراً قصاص لیا جائے. اگر ان سے فوراً قصاص نہ لیا جائے تو یہ امرائے اسلام کی ہیں، خلفائے اسلام کی، امرائے اسلام کی یہ قتل کی ایک روش چل پڑے گی. لہذا اس روش کو بند کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے فوری قصاص لیا جائے. ان کی نیک رائے، مبارک رائے یہ تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مبارک اور نیک رائے یہ تھی. دیکھو دونوں کا احترام ہے. ان کی مبارک رائے یہ تھی کہ ابھی یہاں یہ شور برپا ہے، فتنہ برپا ہے، ذرا حالات سازگار ہو جائیں پھر ہم قصاص لیں گے. بس یہ تو تقدیم تاخیر کا خلاف تھا. بہرحال اس میں دو جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ جمل ہے اور ایک جنگ صفین ہے. جنگ صفین اختلاف رائے کی وجہ سے کچھ لمبی تفصیل ہے واقعات کی. جنگ صفین اور پھر اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے. دھیان سے من بادر میں تو بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جنگ صفین ہوئی. اس میں 90,000 مسلمان شہید ہوئے. 90,000 مسلمان ہوئے. دیکھو جنگ کے باوجود آپس میں رائے کا اختلاف، جنگ کے باوجود پھر بھی صحابہ کا ایک دوسرے کا کتنا احترام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اپنی وسعوں میں سنا میں نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. جنگ صفین میں جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب درمیان میں وقفہ ہوتا، جنگ کے دوران کو کھانے کا وقفہ ہوتا تو کھانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہنچ جاتے ہیں. ہوں گے دسترخوان پر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ لڑائی علی کی طرف سے کرتے ہیں اور کھانا ہمارے ساتھ کھاتے ہیں. لڑائی علی کی طرف سے کرتے ہیں اور کھانا ہمارے ساتھ نہیں. تو میں علی حق پر ہیں، اسے لڑائی ان کی طرف سے کرتا ہوں اور کھانا تمہارا اچھا پکتا ہے، اس لیے میں تمہارے کھانے میں تمہارے پاس. یہ خوش طبی تھی ان کی آپس میں الحمدللہ. ورنہ تو اور بھائی انہوں نے بڑے مجاہدات سے پہلے زندگی گزاری ہے الحمدللہ. اس دوران میں بھی کتنا آپس میں ہے، یعنی ایک قرابت کا ماحول اور احترام اور رائے کا اختلاف ہے. حالانکہ جنگ بھی ہو رہی ہے لیکن جنگ کے باوجود بھی پھر بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دونوں طرف مسلمان بھی پھیلا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں فیا باغیہ کا جو لفظ آتا ہے، بس اس میں یاد رکھنا کہ یہاں بغاوت سے مراد صورتاً بغاوت ہے۔ بھائی شاید پہلے بھی رکھی ہے میں نے، ہاں یہاں صورتاً بغاوت ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں تو وہ حق کے متلاشی تھے، سب یاد رہے ہیں۔ ہاں بس یہ پر اگر میں نے کر دی تھی بات ہے نا، ٹھیک ہے کہ یہاں فی باغیہ سے مراد صورتاً، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں تو وہ حق کے متلاشی تھے یاد رہنا۔ بھائی تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے، الحمد للہ۔ یہ مقولہ مشہور ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں یاد رہنا۔ ان کا تھوڑا بہت جو اختلاف، رائے کا اختلاف ایک اگر نہیں وہ اجتہادی اختلاف ہے۔ میرا کہہ رہا تھا ہمارے بزرگ استاد مولانا محمد امین سوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے، طلباء میں بیان فرمایا۔ بیان کے بعد پیچھے کمرہ تھا، جیسے یہ کمرہ ہے نا ایسے وہاں بھی کمرہ تھا پیچھے، وہ کچھ چھوٹا تھا، یہ تو کچھ بڑا ہے اس سے۔ کمرے میں تشریف فرمانے لگے کہ ان کا بیت کا تعلق ہمارے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے استقبال میں، جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ فرمانے لگے کہ ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیارا ہے جملہ ارشاد فرماتے کہ اللہ پاک کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف ہیں۔ اللہ پاک کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف، صحابہ کے لیے اور غیر صحابی کے لیے اور۔ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف ہیں، صحابہ کے لیے اور غیر صحابی کے لیے اور۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے پیارے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، ان کو حذف ملامت نہ بناؤ۔ ان کا مقام یہ ہے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور میرے پیارے صحابہ ایک مد یا نصف مجھ جو خرچ کریں، تم ان کے نصف ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے نصف مجھ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی بہت بڑی شان کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے پیارے صحابہ ایک مد یا نصف مجھ جو خرچ کریں، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مد جو یا نصف مجھ جو کا صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اللہ پاک کے اجر و ثواب کے پیمانے مختلف، صحابہ کے لیے اور غیر صحابی کے لیے اور۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی، اس میں اجتہادی خطا ہوئی، اور آپ نے اصول فقہ کی کتاب میں پڑھا ہوگا، مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں ثواب کو پہنچ جائے تو اس کو دوہرا جائے، اور خطا کر جائے پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، پھر بھی اس کو محنت کا اور کوشش کا پھر بھی اجر ملتا ہے۔ تو فرمانے لگا یہ اگلا جو نفری فرمانے لگے کہ ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی، کیا معلوم اللہ تعالیٰ ان کو اجتہادی خطا پر وہ ثواب عطا فرمائے جو غیر صحابی کو کسی مسئلے میں درست پہنچنے پر نہ ملے۔ کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اجتہادی خطا پر وہ ثواب عطا فرمائے جو غیر مجتہد یعنی غیر صحابی کو کسی مسئلے میں درست پہنچنے پہ نہ ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بڑے بڑے ائمہ کرام یا رکھنا کسی مسئلے میں درست پہنچنے پر شاید ان کو وہ ثواب نہ ملے جو ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی خطا پر ثواب ملا ہے الحمدللہ۔ کیونکہ اللہ پاک ہے جو ثواب کے پیمانے اور ہیں، صحابہ کے لیے اور غیر صحابی کے لیے اور ہیں۔ تو تمام صحابہ ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ تھوڑی سی بات دھیان سے سمجھنا رہا۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اختلاف رائے تھا لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے میں اختلاف کی وجہ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی۔ وہ شام کے گورنر رہے، عامل شام کے گورنر رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی۔ یہ جو زمانہ گزرا ہے تھوڑا سا یہ زمانہ، اس میں بعض اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوگا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر باغی کا لفظ بولا گیا، باغی کا لفظ، دھیان سے سمجھ رہا ہے کہ باغی کا لفظ کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی۔ بعض اہل سنت کی کتابوں میں کہیں اگر مل جائے آپ کو باغی کا لفظ تو یاد رکھا۔ ہمارے حلقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے بڑی وضاح کی، میں یہاں بغاوت سے مراد صورتاً بغاوت ہے، حقیقت میں بغاوت نہیں، یاد رکھنا صورتاً اس اعتراض کو دور کیا انہوں نے، یا کہیں اگر لفظ مل بھی جائے اہل سنت کی کتابوں میں تو اس سے مراد صورتاً بغاوت، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں تو وہ حق کا متلاشی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فوراً لفظ دے کر میں کوئی لے اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، یہ بھی اپنے اب یہ باتیں کتابوں کی نہیں، ہم نے بھی قدموں میں لی ہیں جا کر اللہ تعالیٰ تو بات کہیں لفظ مل جائے کوئی اہل سنت کی کتاب میں تو اس سے مراد صرف بغاوت صورتاً، حقیقت میں نہیں جا کرنا ہے، ہاں حقیقت میں تو وہ حق کا متلاشی ہے الحمدللہ۔ کہ بہرحال تمام کے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، تمام صحابہ کرام الحمدللہ، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام سب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اتنی بار ذہن میں آ گئی، ہاں یہ ہے گہری سی ہے، لیکن اس کو احتیاط سے ذرا احتیاط سے اس کو نقل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے تو ہر قائی صاحب نے وہ پھر دفاع کے کہیں اگر یہ لفظ اس قسم کا لفظ اہل سنت کی کتاب میں کہیں نظر آئے تو اس سے مراد صورتاً بغاوت، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں وہ حق کا متلاشی ہے۔ ایک رائے کا اختلاف ہے۔ اسی طرح یہاں پر فیۃ الباغی آپ نے پڑھا، یہاں بھی ہے، دونوں طرف مسلمان مراد اس سے ہے وہی نہیں، وہ صورتاً بغاوت، حقیقت میں نہیں یاد۔ اور بھی جوابات ہیں لیکن بہرحال ایک سادہ سا جواب، آسان سا جواب جو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت پیش کر دیا میں۔ اچھا کہاں پر باب پورا کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ وہ افضل ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ وہ افضل ہیں؟ اپنے انداز ہوتے ہیں تعبیر بھی لفظ ہی تو نہیں، مفہوم بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ نے
ڈانٹا ان کو، یہ تم نے کیا بے ڈھنگا سوال کیا ہے کہ ہر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ آگے ان کا ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جوڑ ہے روشن ستارے ہیں لگا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں آگے گھوڑے پر، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جہاد میں شریک ہوئے، جب گھوڑا دوڑتا ہے تو دھول اڑتی ہے اور وہ دھول گھوڑے کے ناک میں پہنچتی ہے، فرمانے لگے یہ ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کی ناک کی دھول بھی، یہ بھی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بڑے عالم دین انہوں نے بڑی اچھی وجہ بیان کی، فرمائے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، رفاقت میں جب جہاد میں شریک ہوتے، گھوڑے پر شریک ہو گئے، گھوڑے پر جاتے تو حضور کی معیت میں، تو فرمایا جب گھوڑا دوڑتا ہے دھول اڑتی ہے، اور وہ دھول ہے تو فرمایا یہ دھول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سانس مبارک لیتے، آپ سانس لیتے، باہر بھی آتی ہے نا، ایک سانس اندر کی جانب اور ایک باہر کی جانب آ کرنا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سانس مبارک لیتے تو آپ کی جو سانس مبارک ہے، جو آپ کی سانس مبارک کی جو ہوا ہے وہ گھوڑے کی دھول کے ساتھ مس ہوئی اور اس کے ساتھ مل گئی۔ الحمدللہ افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور کی میت میں جب جہاد میں شریک ہوتے ہیں تو گھوڑا دوڑتا ہے، گھوڑا دوڑنے سے دھول اڑتی ہے، تو وہ دھول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک کے ساتھ مس ہوتی ہے، تو وہ مس ہونے کی وجہ سے وہ دھول بھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل گئی۔ الحمدللہ بھائی تو بار ذہن میں آ گئی، ہاں یہ تو فرمایا ہے صحابی رسول ہے، ہاں ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی بہت ہے آگے نا، بڑے اونچے درجے یعنی خلیفہ راشد ہیں الحمد للہ، عمر ثانی ان کا لقب ہے، لیکن وہ تابعی ہیں اور یہ صحابی ہیں، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے حضور کی اپنی آنکھوں سے زیارت کر لی، آنکھیں ٹھنڈی کر لی ایمان کے ساتھ، پھر وہ حضور کا وہ تو بھائی سب سے آگے نکل گئے امت میں آ کر۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، ہاں یہ دھول کیوں افضل ہے، دھول کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہ دھول جو ہے نا، یہ دھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک کی ہوا کے ساتھ یہ مس ہوئی آ گیا ہے۔ ہاں بس آپ کے سانس مبارک کے ہوا کے، آپ کی سانس مبارک کی ہوا کے ساتھ مس ہونے کی وجہ سے یہ دھول بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اس کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا الحمدللہ، کہ یہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل ہے۔ مہربانی فرمائے، جزاک اللہ۔